من لساني يفقه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے احسن عمل کے حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے نیک اعمال کیے تو بے شک ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. بے شک ہم ان میں سے احسن عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان لا نضیع اجر من احسن عملا. تو کن کا عمل ضائع نہیں ہوگا؟ جن کا جو عمل ہوگا وہ احسن ہوگا، جس کے اندر احسن عمل کی شرائط موجود ہوں گی. ٹھیک ہے، اب یہ احسن عمل کون سا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ احسن عمل جو ہے اس کی دو شرائط ہیں. سب سے پہلی اخلاص، اور دوسری جو ہے سنت کے مطابق ہونا. یعنی جو بھی انسان عمل کرے اس کے اندر اخلاص موجود ہو، اور جو بھی انسان عمل کرے تو وہ سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ احسن عمل کہلائے گا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں احسن عمل کرنے والوں کی عمل کو ضائع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ کہ اخلاص سے کیا مراد ہے. اخلاص کا مطلب خالص ہونا، کسی چیز کا خالص ہونا. اور یہاں مراد یہ ہے کہ عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے، خالص عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور کوئی انٹینشن نہ ہو اس عمل کو کرنے میں، یعنی دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس سے ہر طرح کا عمل مراد ہے، دنیا کا، دین کا، چھوٹا بڑا. تو کوئی بھی انسان جو عمل کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، یعنی اس کے اندر اخلاص ہو. اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہیں کرتا، اس کے عمل میں دکھاوا ہوتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہے چاہے وہ دنیا کا کام ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی ہے. قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص شہید ہوگا. سب سے پہلے شہید شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور وہ ان کو جان لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کو وہ نعمتیں بتائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دی تھی، اور اس جو شہید ہوگا وہ جان لے گا کہ ہاں یہ نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی تھی. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے ان میں سے کیا عمل کیا، یعنی تو نے ان نعمتوں کو پانے کے بعد کیا عمل کیا. وہ جو شہید ہے وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اب شہید ہونے کی کتنی زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ جو ہے وہ خون کا وہ جو گرنے سے پہلے ہی اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. ٹھیک ہے، وہ یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی راہ میں شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں. یعنی تو میرے لیے نہیں، تو نے یہ عمل کیا، شہادت کا عمل میری نیت سے نہیں کیا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ میرے نام کے ساتھ جو ہے شہید لگے گا اور لوگ مجھے شہید پکاریں گے. تو اس شخص کو حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے. اب یہ شخص شہید ہے، اس نے کتنے بڑا عمل کیا، لیکن کیا اس کے عمل میں مسنگ تھا؟ اخلاص مسنگ تھا.
इसने अपने अमल को अल्लाह ताला के लिए नहीं किया, और इसका अंजाम क्या हुआ? जहन्नम। उसको मुंह के बल घसीट कर आग में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एक शख्स अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। ये कौन सा शख्स है? ये वो शख्स है जिसने इल्म सीखा और उसे सिखाया, और कुरान पाक पढ़ा और उसे कुरान पाक पढ़ा और पढ़ाया, उसे अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतों की पहचान करवाएंगे, इन्हें अपनी नेमतें गिनवाएंगे, और वो उनको जान लेगा, यानी उसको पता है कि हाँ ये मुझे नेमतें दुनिया में हासिल थी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने जो ये अमल है, यानी पढ़ने पढ़ाने का, इल्म का जो काम है, ये किस लिए किया? तो वो जवाब देगा कि मैंने आपके लिए किया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने इल्म इसलिए सिखाया कि तुझे आलिम कहा जाए, और तूने लोगों को इसलिए कुरान पढ़ाया कि तुझे कारी कहा जाए। इंटेंशन क्या थी? इतना नेक काम कर रहा था, दीन का, कुरान पढ़ाने का, इल्म सिखाने का, लेकिन इंटेंशन क्या थी? कि लोग मुझे इल्म वाला कहें। फिर कहा जाएगा, हुक्म होगा कि इस शख्स को मुंह के बल घसीट कर आग में डाला जाए। उसको मुंह के बल घसीट के आग में डाल दिया जाएगा। फिर एक और शख्स अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा, और ये वो शख्स होगा जो बहुत वेल्दी होगा, बहुत मालदार होगा। अल्लाह ताला ने उसको हर किस्म का माल दिया था दुनिया में। उसे लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें बताएगा, और वो जान लेगा कि हाँ ये नेमतें मुझे हासिल थी दुनिया में। फिर अल्लाह ताला से सवाल करेगा कि इन नेमतों को पाने के बाद तूने क्या किया, यानी जो तुम्हें नेमतें हासिल थी उनके ज़रिए तुमने क्या किया? तो वो कहेगा कि मैंने तेरी पसंद की हर राह में तेरे लिए खर्च किया, यानी हर वो राह जिसमें तुझे पसंद था खर्च करना, मैंने उस जगह पे खर्च किया। तो अल्लाह ताला से फरमाएगा कि तू झूठा है, तूने इसलिए खर्च किया ताकि तुझे सखी कहा जाए, तुझे जेनरस कहा जाए। बस तहकीक वो कह दिया गया, यानी तुम्हारी जो जो तुम चाहते थे वो दुनिया में हो चुका। तुम सखी कहलवाने के लिए खर्च करते थे, तो लोगों ने तुम्हें कहा, तुम्हारी इस बात पे तारीफ की। फिर हुक्म होगा कि मुंह के बल उसको घसीट कर आग में डाल दिया जाए, तो उसको घसीट के आग में डाल दिया जाएगा। तो ये जो लोग हैं जो इतने बड़े अजर वाले काम कर रहे हैं, लेकिन इनका अंजाम क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि इनको घसीट के जहन्नुम में डाल दिया जाए। वजह क्या है? रियाकारी। इनका अमल जो था अल्लाह ताला के लिए खालिस नहीं था। ठीक है, तो अहसन अमल की पहली शर्त क्या है? इखलास। अभी हमने आयत में पढ़ा ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अहसन अमल करने वालों के अमाल को ज़ाया नहीं करता। तो इन लोगों के अमाल क्यों ज़ाया हो गए? कि इनके अमाल में इखलास नहीं था। तो अगर किसी भी अमल में इखलास ना हो तो अमल ज़ाया हो जाएगा। और हमारे जो सल्फ सालिहीन हैं, अगर उनको अपने किसी भी अमल के बारे में ये शक गुजरता था कि ये अमल जो है ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं है, तो उस काम को वहीं पे छोड़ देते होते थे। जैसे इमाम शातिबी के बारे में आता है कि जब उन्होंने एक किरात की किताब लिखी, तो उसको लिखने के बाद उन्होंने उसको समंदर में डाल दिया, पानी में बहा दिया, और कहा कि अल्लाह ताला, अगर ये मैंने किताब आपकी रज़ा के लिए लिखी है तो उसको मुझे लौटा दे, और अगर ये आपके रज़ा के लिए नहीं है तो मुझे ये काम नहीं चाहिए। अब इतना मतलब दकीक, इतना ज़बरदस्त इल्म जमा करने के बाद उन्होंने इसको किताब को मुरतब किया, कितनी मेहनत का काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको लिखने के बाद पानी में डाल दिया कि अल्लाह ताला, अगर ये आपकी रज़ा के लिए नहीं है तो इसको ज़ाया कर दें, मुझे ये काम नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मछलियाँ पकड़ने वाला मछीरा था, उसको वो किताब मिली, और उसने जब उसको देखा तो कहा कि एक तो किरात की किताब है, इसको मैं इमाम शातिबी के पास ले जाता हूँ, शायद उनके काम आ जाए। तो जब वो उनके पास लेके गया तो वो उनकी किताब थी। ठीक है, तो उनका अमल जो था वो अल्लाह ताला के लिए था, तो उनकी किताब जो थी उनके पास वापस आ गई। तो जो भी अमल जो होगा वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगा, तो वो जो है अमल बाकी रहने वाला है, और अल्लाह ताला उसका अजर देगा। सेकंड जो अहसन अमल की शर्त है, वो है कि अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो।
یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ عمل جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ جو ہے ریجیکٹڈ ہے. اس سلسلے میں جو ہے احادیث آتی ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو حدیث ہے یہ ہے بخاری کی. ٹھیک ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی باجی. صحیح. اچھا, 3 جو صحابہ کرام تھے وہ ازواج مطہرات کے گھر میں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے, عبادت کے بارے میں, ان کے معاملات کے بارے میں سوال کیے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آئے اور انہوں نے 3 صحابی اور حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان صحابہ نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اللہ کے رسول کے سارے اعمال جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہیں, تو ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے, تو ہم جو ہے ان اعمال سے بڑھ کے عمل کریں گے, ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بڑھ کے عمل کریں گے. اور ایک شخص نے کہا کہ اب میں ساری عمر جو ہے وہ روزے رکھا کروں گا. ٹھیک ہے, میں ساری عمر روزے رکھوں گا. یہ میں حدیث کا آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. پھر ایک اور جو تھا اس نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ اب میں ساری عمر جو ہے شادی نہیں کروں گا اور عبادت کا کام کروں گا, مطلب عبادت کرتا رہوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا. پھر تیسرے صحابی نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ اب میں سارا عمر جو ہے مطلب اپنا ٹائم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لگاؤں گا. اور جو حضرت عائشہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بتائی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے, ان صحابہ کرام نے ان کو کمتر جانا, انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ان اللہ کے رسول کی عبادات سے, ان کے معاملات سے بڑھ کے معاملات کریں, کیونکہ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے عمل جو ہے ان کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, جبکہ ہم جو ہیں وہ گناہ گار ہیں, تو ہمیں بڑھ کے عمل کرنا چاہیے. اور جب حضرت عائشہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ لال ہو گیا. ٹھیک ہے, غصے سے کہ کیا میرا عمل جو ہے وہ کافی نہیں ہے. تو ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بڑھ کے عمل نہیں کر سکتے. ہمارا جو ہمیں جو ثواب ہے یا جو ہمیں ریوارڈ ملے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ملے گا. اگر کوئی عمل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے ہیں, ان کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں, تو وہ اجر والا ہے, وہ ایکسیپٹڈ ہے. اور اگر ہم کسی کام کو بڑھ کے کرنے کی کوشش کریں تو وہ ریجیکٹڈ ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, سجدہ ہے, اس کی کتنی زیادہ بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. نماز میں جو ہے ہر رکعت میں جو ہے وہ 2 سجدے ہیں. اگر کوئی شخص ان کو 3 کرنے کی کوشش کرے, وہ کہے کہ 2 سجدے کم ہیں, میں 3 سجدے کرتا ہوں تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے, تو کس کا نماز ایکسیپٹ ہوگی؟ وہ شخص جو 1 رکعت میں 2 سجدے کرتا ہے یا وہ شخص جو 1 رکعت میں 3 سجدے کرتا ہے؟ میم 1 رکعت میں 2 سجدے والا. ہاں, کیوں؟ میم کیونکہ اس انسان نے ہمارے حضور کی سنتوں کو مانا ہے. ہاں, اس نے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کیا. ٹھیک ہے, حالانکہ 3 سجدے کرنا زیادہ اجر کا کام ہے, لیکن ایکسیپٹنس کس چیز میں, عمل کی ایکسیپٹنس کب ہوگی؟ جب کوئی بھی عمل جو ہم کریں وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں. ٹھیک ہے, تو احسن عمل کی 2 شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرے اس میں اخلاص ہو. جو بھی انسان علم حاصل کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرے. پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہے
وہ عمل جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو اور سنت کے مطابق ہو. جی اب بتائیں یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں میم. اچھا اب ایک اور سوال ہے کہ صحیح حدیث سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ عمل جو ہے وہ صحیح حدیث میں آیا ہو. تو کیا ایسی بھی کوئی حدیث ہے جو غیر صحیح ہوتی ہے؟ تو ایکسیپٹنس کے حوالے سے، قبولیت کے حوالے سے حدیث کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں، مقبول حدیث اور غیر مقبول حدیث. ٹھیک ہے، یعنی وہ حدیث جو ایکسیپٹ کی جائے گی وہ مقبول حدیث ہے، اور وہ حدیث جس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، جس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ ہے غیر مقبول حدیث. اب اس میں سے آگے بھی اس کی کیٹیگریز ہیں. مقبول حدیث کون سی ہے؟ مقبول حدیث وہ حدیث ہے جو حدیث کے صحیح حدیث کے کرائٹیریاز کو پورا کرتی ہے. اس میں دو ٹائپس آتی ہیں حدیث کی، حسن حدیث اور صحیح حدیث. ٹھیک ہے، مقبول حدیث میں دو طرح کی حدیث آتی ہیں، حسن حدیث اور صحیح حدیث. ٹھیک ہے، ان میں سے فرق جو ہے وہ شرائط کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مطلب دونوں کا جو درجہ ہے وہ سیم درجہ ہے. اس کے بعد جو غیر مقبول حدیث ہے جس میں ہم عمل نہیں کریں گے اور جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. مقبول حدیث جو ہے حجت ہے، اور ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کیا یا نہیں. جبکہ غیر مقبول حدیث کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ وہ اوتھینٹک نہیں تھی. اس میں اس کی دو ٹائپس ہیں، ضعیف حدیث اور فیبریکیٹڈ حدیث، گھڑی ہوئی حدیث. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث وہ حدیث ہے جو ویک ہے، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ ویک ہو چکی ہے. اور دوسری جو حدیث ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے. فیبریکیٹڈ حدیث سے مراد یہ ہے کہ کوئی کوئی جھوٹ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو منسوخ کیا جائے، تو وہ حدیث جو ہے وہ فیبریکیٹڈ حدیث کہلاتی ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی میم. اچھا ایک فیبریکیٹڈ میرے سامنے حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت میں اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث ہے. اوکے، یہاں تک کسی کا سوال ہے؟ عام طور پہ جب ہم حدیث کی بک کو کھولتے ہیں نا تو آپ کو حدیث کا حکم جو ہے وہ ساتھ ہی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، آیا یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح درجے کی ہے، یہ ضعیف ہے، یا یہ فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، میم جی بتائیں. ہم پہچانیں گے کیسے کہ حدیث صحیح حدیث ہے یا مطلب غیر منصرف حدیث ہے؟ ہاں میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاتی ہوں، ایک منٹ رکیے گا. عام طور پہ حدیث کا جو مطلب درجہ ہے، اس کو درجہ بولتے ہیں یا حکم بولتے ہیں، تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. حدیث کی کتابوں پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبد الرحمن صاحب. جی جی اچھا، ہاں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ہاں میرے کو ایک یہ پوچھنا تھا یہ موضوع کے بارے میں، جیسے حدیث کے اندر ہے کہ مسائل الخف، مطلب موضوع پہ مسا کے اوپر ہے، تو یہ کون سا موضوع ذکر ہے؟ یہ ہم لوگ جو شوق سے ابھی جو پہنتے ہیں یہ اس پہ مسئلہ نہیں ہے نا؟ ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے،
चूंकि मैं अभी सफर कर रहा हूँ तो अचानक एक आदमी से मुलाकात हो गई। मैं मसा किया तो वो देखे भाई ये तो तुम्हारा मसा ही नहीं होगा। बोले नहीं तो मोजाइक। फिर मैं कहा ठीक है मैं मालूम करके। वो तो बोले कि डायरेक्ट बोल होगा ही नहीं। फिर वो बोलने लगे कि अरे हमारे उम्मत में ऐसे ऐसे लोग हैं। पता नहीं कौन था लेकिन हम लोग साथ ही नमाज पढ़े। वो भी सफर में था मैं भी सफर में तो नमाज पढ़े तो वो मेरे को बोलने लगे कि आपका वजू नहीं हुआ चूंकि आपने मसा नहीं किया। ये शॉक्स पे वो मसा नहीं होता है। उसका मोजा जो चमड़ी का आता है वो सिर्फ है तो इसके लिए। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको डिस्कस कर लूंगी, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। एक मिनट रुके, मैं देखती हूँ क्या इशू आ रहा है। मुझे नहीं पता, बाकियों का तो माइक ओपन हो रहा है, आपका माइक क्यों नहीं ओपन हो रहा। अब देखें, जी अब्दुल रहमान साहब, महमूद साहब खोले माइक को, हो रहा है या नहीं।